جنرل زاہد محمود صاحب، یہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے، میں اسی حوالے سے آپ سے بھی کومنٹس لینا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب پر الزام لگ رہا ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جنگ کے حوالے سے، تو سٹاک مارکیٹس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کما لیتے ہیں، تو آپ کو بھی اس میں کوئی لگتا ہے کہ سبسٹنس ہے؟ کہ وہ بزنس مین تو ہیں اور ان کا یہ جو مارکیٹ پریڈکشنز کے اوپر اور ایون سوشل میڈیا پریڈکشنز کے اوپر بھی بہت ساری بیٹنگ ہوتی رہتی ہے وہاں پہ، اور یہ ایک نارم ہے دو کہ دیر آر فیو تھنگز وچ آر انلیگل. اور جس طریقے کا ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، آئی مین بڑی ان آرتھوڈاکس چیزیں ہو رہی ہیں. جو اسٹیٹ کرافٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یہ ہم نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی دنیا میں، کہیں بھی نہیں ہوا، اور امریکہ کے اندر تو کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کی. تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ضرور ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی بھی رہی ہیں اور آج کل ہو بھی رہی ہیں، کیونکہ اتنے کم عرصے کے اندر اتنے ٹویٹس کا آنا سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کر لیں، پھر مارکیٹ کو ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ نے پروگرام شروع ہوتے ہی پہلے کہا کہ جی ابھی انہوں نے بیان دیا کہ آج رات کو آج معاہدہ ہو جائے گا، تو مارکیٹس ایز ہوتی ہے، مارکیٹس اوپر ہوتی ہے، اور یہ چیزیں فلکچویٹ ہوتی تو رہی ہیں. Having said that, I think statecraft is a challenge in United States of America, which is impacting the whole world. اور اگر اس طرح کا کوئی فینامنا تو اس کی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسا نہ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے. کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم واشنگٹن کے بجائے اٹلانٹک سٹی سے پوچھیں کہ کیا ٹرینڈز فیوچر کے آنے اور کیا چلے جانے ہیں. بٹ چیزیں ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جی اس قسم کے سیٹ اپ میں. اچھا منیر اکرم صاحب، آپ کا ایک بہت ہی لمبا ایک سفارتی تجربہ ہے، تو یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی ڈپلومیسی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ جو جنگ ختم کرنے کا جو معاہدہ ہے اس کو کوئی بزنس ڈیل سمجھتے ہیں، تو ڈپلومیٹک ڈیل اور بزنس ڈیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کو ڈپلومیٹک ڈیل کو کامیاب بنانے کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے جو کہ بزنس ڈیل نہ لگے؟ جی ڈپلومیٹک ڈیل تو ہوتی ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے بات چیت ہوتی ہے، وہاں لین دین ہوتی ہے، کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور جتنا کم پبلک میں بتانا ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں بالکل ہی الٹا ہو گیا ہے. یہ تو اتنی زیادہ پبلک ڈپلومیسی بن گئی ہے. پبلک ڈپلومیسی کیا پبلک شو ہے، یعنی کہ یہ تو ایک ناٹ اونلی انٹرٹینمنٹ بزنس ہے بٹ اس میں بزنس ہے. جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ مارکیٹ کو اوپر نیچے کرنا، یہ بھی دس از پارٹ آف دا ڈپلومیسی اٹ سیمس. تو یہ تو بالکل ایک یونیک قسم کی برتاؤ ہے اتنی سیریس ایشوز کے بارے میں، کہ یہ ایک یعنی ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب میں اسٹیبلائزنگ رول رہا ہے وہ ہمارا رول رہا ہے، اور ہمارے جو سربراہ ہیں جنہوں نے اب تک اس کو آگے سٹیئر کیا ہے. یہ سیز فائر کروانا، میرے خیال میں پہلی چیز تو ہم نے خلیج کے ممالک ہیں ان کو روکا اس جنگ میں شامل ہونے سے، دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. دوسرا سیز فائر کروایا، اٹس اے بگ اچیومنٹ. ان حالات میں جس طرح سے وی ور ایبل ٹو ڈو دا سیز فائر، میرے خیال میں مشن امپاسبل تھا. اب اس کو راستے پہ رکھنا اٹ از اے چیلنج، اور یہ چیلنج رہے گا ہمارے سامنے، اور بہت کیئرفلی اس کو اسٹیئر کرنا ہوگا. اچھا آصف درانی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے تو یہ جو سیز فائر جو ہے اور پھر اس کے بعد ایک ڈیل کروانے کے لیے بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرح سوشل میڈیا پہ کوئی بہت بڑی گیم نہیں کی، تو اور ایران کی طرف سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے، آپ کا بھی بڑا لمبا سفارتی تجربہ ہے، کہ بزنس ڈیل اور ڈپلومیٹک ڈیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں اس صورتحال میں تو میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ ڈپلومیسی اور بزنس جو ہے وہ اس میں آپ سمجھے گوڑ ڈالنے والی بات ہے. اور اگر ایران ہیڈ آئی بین این ایرانین آئی ووڈ ہیو سجیسٹڈ دیم کہ بھائی اپنا جو انرجی سیکٹر ہے اس میں دعوت دے دو.
ان کو امریکیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیے کیسے بھاگتے ہوئے آتے ہو. لیکن بہرحال یہ اٹس اے فٹ نوٹ, اٹس ناٹ پارٹ آف آر مین ڈسکشن, لیکن یہ چیز بالکل سامنے آ رہی ہے اور امریکنز نے ہنٹ بھی کیا ہے. ایران کے ساتھ یہ جو باقی ڈیل چلیں گے اس میں امریکی جو ہے وہ ایرانی بزنسز کی طرف بھی آنکھیں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اگر کل کو سے سینکشنز ریموو ہوتی ہیں تو سینکشن ریموو کرنے میں امریکہ کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا. تو امریکہ کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایران کے انرجی سیکٹر ہے اس میں امریکہ کا شیئر ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایران کا اس وقت اوپیک کا کوٹا ہے 4 ملین بیرلز پر ڈے, لیکن اس کی اپنی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ ابھی 2 ملین بیرل سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس کی جو مشینری وغیرہ وہ سارے پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ ایروڈ ہو چکی ہے, اور اس میں بھی اس وقت وہ صرف 1.5 ملین بیرلز جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, جس میں سے تقریباً 85% چائنا کو جا رہا ہے. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, اگرچہ یہ اس وقت شاید ایجنڈا کا حصہ بالکل نہیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ جو ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے, آپ ان کے جب سٹیکس ریز نہیں کریں گے باتیں بنیں گی نہیں. جی چلیں, یہ آپ کی بات جو ہے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایران کا 85% تیل چین لے جا رہا ہے, تو امریکہ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ چاہیے, اور یہی ان کا جو ہے وہ بزنس انٹرسٹ ہے. لیکن امید کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا, سیز فائر میں ایکسٹینشن بھی ہوگی, اور ایک الٹیمیٹلی کمپریہنسو معاہدہ جو ہے اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے.